میرے بھائیوں، 10 محرم بھی ایک داستان ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے۔ یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ قربانی کی لازوال مثال ہے۔ لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، اور حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے، کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت تو پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو، اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا۔ شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے، اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا، اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے، کربلا وہ پیغام ہے۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ بس ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا، کیا مزہ؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لیے، وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا، تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رات کو سوئے پڑے ہیں سارے، اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، پیاس لگی، فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں، گھڑے کی طرف نہیں جاتے، باہر نکل جاتے ہیں، صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مری المردہ ادوتے ماسی کوئی نہیں دودھ گتھون، لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آ گئے، بھر گئے، پھر آپ نے پیسے دودھ نکالا، گلاس فل کیا، بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے، حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ آگے آ گئے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ، تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟
کہ نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، حسین نے بعد میں مانگا ہے، اس کو بعد میں دوں گا۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا، انہیں تینوں کو پلا کر پھر فرمایا، اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ۔ میں اور تو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ ایسے حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں؟ دو جہان کی سرداری دے کر بچوں کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کو گود میں لیتے، ان کو سینے سے لگاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی، تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم، اے ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ کہا تو بڈھا ہو گیا، ورنہ تجھے بھی میں قتل کر دیتا۔ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، دونوں بچوں کی کشتی کروا رہا، خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے۔ بھائی کیا سارے لاڈ لڈا دیے 7 سال میں کہ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے۔ تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے، حسن ذرا بڑے تھے نا، وہ دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش، حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں، سارے حسین کو شاباش دے رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ حسن نو کوئی گل نہیں کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ، یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا۔ جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا، ان کے سر کٹ کے نیزوں کے چڑھ، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا، ننگا کر دیا، اور عورتوں کے خیموں پہ جھپٹا مارا۔ میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علماء سناتے رہیں کہ میں تو سنا نہیں سکتا، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تو سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے، ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے، رشوت نہ لواں تو بچیانوں کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کی بازو سے بان ٹوٹی، صرف باز، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی، اور میرے نبی کے نواسے کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ۔ ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی،
اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی، 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے، ان کی ساری نسل تباہ ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے، وہ اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھی تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا، ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گئے، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، ان کا واہ یا عمہ، آئے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا، حضرت حسین تڑپتے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، او بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تو وہاں جا کر لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا، میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا، ٹیکا لگوانا، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا تھا۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کیسے حضرت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، اس سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگ، وہ بچے کی گردن یوں ڈھلک پہ، اس کی آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا، کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا، اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے، تو خولہ بن یزید
سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا. میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. اسے دھکا دے کے پیچھے کیا اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے تھوڑ سے الگ کر نیزوں پہ چڑھا، سب کے سب نیزوں پہ چڑھا اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا. پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں. حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں. فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں. حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ، ملکہ تھی فصاحت. انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے. تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح. یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی. اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو. یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا، سرخ جوڑا. یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا. کیا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے. آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہیں. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہوں. سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق بے مننے. سر نو جوڑے کہ مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے. من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. میرے بھائیو، ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا تھا. میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہے کہ تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ. حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت. امام زہر آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں. دل ہی تو ہے نسم بخشت، درد سے بھرنا آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیا. وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے. وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے. یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے.
میرے بھائیوں، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کر دیو تے کم سارے یزید آلے، تے حسین دے مگر رون دیو تے کم سارے دو دشمنی والے۔ جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آندن یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں۔ اب میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں، یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے، وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ، یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ۔ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے، کس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں، اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کوئی بریلوی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔